میری بیٹی دوپٹے نال میری جتی پیشاب کر دی سی کہتے نے میری آنکھاں جے اتھرو آ گئے او لوگوں انہاں دھیاں نو پیواں دیاں اڈیکاں وکھریاں ہوندیاں نے اج بھی باپ اپنی بیٹی نو تے سسرال فون کرے بیٹی میں تینوں ملنے آ رہے ہاں سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا ہے او فلانی دا ابو ملنے آ رہے ہیں دیاں نو پیواں دے چاہی وکھرے ہوندے نے عرض کیتی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو تھکا مارے ہو بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندارے ہونے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا مرینا میں تے تینوں وجہ مار دی رہی ہوں وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی کریم علیہ السلام دے لحن اور نطق دا صدقہ اللہ انہ دے لحن اور نطق کی مزید برکات نصیب فرمائے خوبصورت اہتمام خوبصورت ذوق لے کے آپ تشریف فرماؤ گاؤں بھی سج گیا گلیاں بھی سج گئیاں ویڑیاں تے منیریاں نو سجا دیتا گیا کہ حضور دے پرونے آنے نے اسا گاؤں والے استقبال کرنا ہے کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے تو آج پنڈ والیو تو آڈا توڑ چڑھ گیا بھائی اللہ کریم قبول فرمائے سارے اندیاں حاضریاں سارے اندیاں محنتاں اور محبتانوں رضوی صاحب نے میرے متعلق جو بھی فرمایا انہاں دا حسن زن ہے اللہ انہوں اس حسن زن دا بہترین اجر عطا فرمائے منوں روزانہ منہ دے حساب نہ لوگ گلاب دیاں پتیاں نچھاور کر دیں کلے روزانہ اور اج تے یقین کرو میں گھر بیٹھا تھے باجی توڑی میری مسز بیگم کہنے لگی کہ کلے رکھیں جو کی جگہ کوئی نہیں علیحدہ کمرہ بناؤ تو اتنے کلے تو میں کہہ رہا تھا بھائی چلو کسی نے گفٹ کر دینے الحمدللہ اللہ ذالک یہ سارا کچھ جدو بھی میں دیکھنا میں اس جمعے والے دن بچے نو جڑا کلاس وچ لیکچر دینا اودے وچ کوئی میں کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ ساڈا امتحان ہوتا ہے اصل شیطان کدے کدے سانو آزماندا ہے میں ایسے ایسے منظر اپنی 23 سالہ دور خطابت دیکھے نے کہ لوگوں نے اس قدر عقیدت کا اظہار کیتا ہے کہ وہ ممبر تے بیٹھ کے بیان کرنے کے قابل نہیں کو اس حد تک چلے جاتے ہیں اس ویلے میں اپنے لبا دے در لا حول ولا قوت پڑھنا تھے استغفر اللہ بھی پڑھنا کہ یہ شیطان اصل چ سانو آزما لے کہ دیکھنا ہے دل چ تکبر کوئی غرور تے نہیں آ جاتا اس ویلے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دی کہ یا اللہ تو ہی محفوظ فرما تے میرا دھیان دوسرا اس طرف جاندا ہے کہ کسی نے آکھیا سی نا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے منوں کو پوچھے تیری اوقات کیے تے میں بس اتنا کہاں گا کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں بس ایک کریمہ دی مہربانی ہے کہ انہاں دی توجہ ادھر ہے اے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم میرے کریمہ دی مہربانی گرامی قدر حضرات بھائی محمد طاہر صاحب تیو پروڈکشن والے انہوں نے بھی ماشاءاللہ آج دی محفل واسطے بڑی کاوش کی تھی فون تے رابطے بھی فرمائے اور محبتان دا اظہار کیتا اللہ کریم انہوں نے بھی قبول فرمائے اونا جانا قبول تے مستجاب فرمائے ہل میرے کانے چاکھیا گیا کہ موضوع عظمت والدین اور آخر تے حضرت دہیہ قلبی والا واقعہ تو میں چونکہ آیت مبارکہ کسی اور زمانے اپنی مرضی نہ پڑھ بیٹھا مگر میں اسے ہی آیت نوں اسے ہی موضوع دے مطابق انشاءاللہ بیان کر دے گا ماشاءاللہ محمد حسن چیمہ صاحب بھی ہنتے سے آلکوڑ دے ماشاءاللہ شعیب صاحب بھی مگر اس باری ماشاءاللہ یہ بچہ میرے نال عمرتے بھی سی آج میں نے فون کیتا جی میری عزیز داری فیصل آباد تے تسی بھی آ رہے ہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا یہ بچہ بھی حاضر ہویا اللہ کریم انہاں دا بھی ہونا قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید آیت مبارکہ دا جز پڑھیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا تحقیق تہاڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی وچ بہترین نمونہ ہے فرمایا رسول اللہ دے وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے
ایک زندگی تے اللہ نے فرمایا او تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے. کسی عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے، کسی صحافی دی زندگی صحافی واسطے نمونہ ہے، چودھری دی زندگی چودھری واسطے نمونہ ہے، کسی کمی دی زندگی کمی واسطے نمونہ ہے، بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، کسی استاد دی زندگی استاد واسطے نمونہ ہے، مقرر دی زندگی مقرر واسطے نمونہ، نقیب دی زندگی کسی نقیب واسطے نمونہ، مگر وہ ایک زندگی تے اللہ فرمایا سارے واسطے نمونہ ہے. یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کیویں ہو سکتی ہے؟ فرمایا جے تو بادشاہ ہے او دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ختم نبوت تے ممبر تے بیٹھ کے تے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی پیا کردا ہے. جے تو کسے دا باپ ہے پھر انہاں 4 بیٹیاں تے انہاں 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسی دا بیٹا ہے تے حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ تے حضرت حلیمہ تے اس اللہ دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو کسی دا شوہر ہے انہاں 11 بیبیاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر. اگر تو امیر ہے اس امیر دی زندگی دا مطالعہ کر جنہیں فرمایا کہ میں حکم دیواں تے اے سارے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کر. اور اگر تو غریب ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول دے گھر 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلیا، جنہیں ساری زندگی ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. اور اگر تو بادشاہ ہیں پھر بھی محمد دی زندگی دا مطالعہ کر. تے جے تو فقیر ہیں پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا لوگو قیامت نو سب تو پہلے میں اپنی قبر چو باہر تشریف لے کے آواں گا ولا فخرہ منو ایدے تے ناز نہیں. فرمایا لبائل حمد حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ میں جوبے گا ولا فخرہ ایدے تے بھی منو ناز نہیں. فرمایا قیامت نو سارے نبی انہاں دی امتہ میرے جھنڈے تے نیچے ہومن گیاں. فرمایا ولا فخرہ منو ایدے تے بھی ناز نہیں. فرمایا لوگو قیامت نو جنت دا تالا میں کھولاں گا ولا فخرہ منو ایدے تے بھی ناز نہیں. پوچھا سونیا پھر ناز کا دیتے؟ فرمایا الفقر و فخری. فرمایا محمد نو اپنی فقیری اتے ناز ہے، میں نو اپنی فقیری اتے ناز ہے. تائیوں تے عائشہ صدیقہ فرما دیا نے آپ فرما دیا کہ میں دیکھیا کہ نبی پاک میرے حجرے چ بہ کے تے اپنی نالین اپنے جوڑے اپنی جتی مبارک نو ٹانکے پہ لگا دے. تے عائشہ صدیقہ فرما دیا میں چرخہ پہ کتا تے چرخہ کت دیا. فرما دیا میری اکھاں چتھرو جاری ہو گئے. سید عالم نے ویکھ کے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے؟ عرض کیتی سونیا تیرا سیر کرنو جی کرے تے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے ہیں پھر کے آ جاویں. تے سونیا عظمتاں انیاں تے آکی پہ کر دیو اے جوڑے مبارک تے جتی نو ٹانکے آپ کیوں لگا دیو؟ فرمایا عائشہ یہ کل نو کا بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بہ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بہ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا ہوا. ایک رسول تے دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے. آج میں اس رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دا ایک پہلو عرض کرنا ہے. عظمت والدین موضوع ہے. شروع کروں گا نبی پاک دے ماپیاں تو تے اخیر کروں گا انشاءاللہ اس دور دے ماپیاں تے آکے. ایک باری سبحان اللہ بولو تے چلیے مدینے. پھر میں دسو میں فیصل آباد بیٹھا میں محسوس ہوئے میں فیصل آباد بیٹھا. میں جدو بھی فیصل آباد آیا سبحان اللہ والو کدے مایوس نہیں گیا. اینی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز چلی جاوے. اب دیکھو بلا کنے کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا. نال دا بیلی سٹیج والے بھی سارے بھائی نال دا بھی ہاتھ کھڑا کرو. اینا اچھا سبحان اللہ بولو گلا خراب ہو جائے. لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا؟ آکھا جے نبی پاک دیاں شانہ بیان پیاں ہوں دیاں میں سبحان اللہ کہندا رہا. میں دعا کرنا رضوی صاحب تے سارے علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے حاج دیاں فلائٹاں جو شروع ہو گئی ہیں فیصل آباد تو پہلی فلائٹ حاجیاں دی چلی گئی ہے. تے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سے سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے اپنی امی تے ابو نا مسجد نبی شریف چ افطار کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا مافرے جو سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے جی. پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنیے قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ
افلا تعقلون اللہ نے جدی یار دی زندگی دا ذکر فرمایا 1,24,000 نبی آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو ماں داغ دینا والے دیواری آئی اللہ نے رجا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ نے فرمایا کملی والے من تیری زندگی دی قسم ہے کملی والے من تیری حیاتی دی قسم ہے سونے من تیری جوانی دی قسم ہے اسے بات پیر میرا علی شاہ گولڑے دے تاجدار نے ایدہ رنگیں جو پیش فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ او دی چڑھ دی جوانی دی ہون میں گل شروع تے کاری بیٹھا اللہ کرے کھیوا دے نوجوانہ دی جوانی تے میرے نبی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے میں اس حوال سے موضوع شروع کیتا ہے اللہ کرے نوجوانہ دی جوانی تے حضور دی جوانی دا رنگ چڑھ جائے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی لوگ کہندے نے جوانی مستانی ہوندی ہے میں کہنا ہوندی ہے پر او کڈا خوش بخت ہو جدی جوانی محمد دی مستانی ہوئے جدی جوانی مصطفیٰ دی دیوانی ہوئے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی میری ملت دے نوجوانوں سرکار دی زندگی دا ہر پہلو میرے تے تہاڈے واسطے نمونہ ہے کون ہے دے والی دی زندگی دا ہر عمل نمونہ میرے تہاڈے واسطے پڑھا قرآن چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو آگے اجے تے میں شروع ہویا میرا تے پینڈا ہی توڑے نہ بڑے لمبا ہے میں تے تو انہوں تصور اور تخیل چ مدینے لے کے جانا ہے اسٹیج والے محبوب سارے اندہ سانجا یہ سارے بولو یار سبحان اللہ رضوی صاحب میرا توڑا ڈرائیور پتہ ہے نا رات انہوں ایک یا سانو کہہ دینے سونا ہے تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ میں اپنے ڈرائیور نے ایک دن پوچھا بھائی تو میں نے پچھلی سیٹ تے کیوں کہنا سو جا کے وہ کہندہ فرنٹ دی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نے نیند آ جاندی ہے تے اے بیٹھے نے فرنٹ تے تُسی ذرا جا کے بیٹھے آجے تاکہ ڈرائیور بھی جاگ دا رہے میں تو کہ گڈی مدینے لے کے جانے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بلی سہارا کرو جگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نوجوانوں اللہ نے فرمایا معذات نہ والے فرما دے اللہ فرما دے نہ میں کمی بے خداج نہ میں چودری بے خداج نہ میں کسرت محلات بے خداج نہ میں امیر تے غریب بے خداج نہ میں گورا چٹا پگا کالا بے خداج اللہ جے گورے رنگ والے بے خدا ابو لابرگا گورا ہی کوئی نہیں اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا ابی لہبی تب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جن برباد ہو جائے عرض کی دیا لگو رہی بڑھائی فرمایا منو یہ دے گورے رنگ نال مان نہیں فرمایا انہوں اپنے رنگ تے مانے منو یار دا رنگ سونا لگے دے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سانو سونا ہی نہیں لگے دا فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا او دا لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے چہرے تے گردو غبار ہے آواز آئی ایدے نالی پیار ہے کیونکہ ایدہ نام پلا کالا سونا لگ دے گورے دی جگہ او کالا تے چودری دی جگہ او غلام سونا لگ دے کیوں نے رنگ یار دا چڑھا لیا رنگ یار دا چڑھا لیا
پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. وہ چودھریو دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کو یسنو جانے ہو. منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو. اے دل یار دے پچھے ہوئے متا یار کتے سے آنے ہو. سیالم چھوڑ مسیطہ نٹھے باہو جدو لگے دل ٹھکانے ہو. پر میرا دل کردہ میں نا ترہ دوسرے رانگے چے پیر باہو دے دربار تے تنو لے چلا. تھوڑا جا پر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکیا جے مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے. اور کوئی محفل ہوندی تے میں پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں. تے یہ تے میں وہ فلیکسو تے ویکھ بیٹھا کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے. تو تے لکھا ہے زور کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک لنگر چلے گا. تے یہ دا مطلب ہے کھا کے بیٹھے ہو تھوڑا گرم بھی کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانا ہے. تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے ادا جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جور صاحب عارفان دے سلطان نے ادھا بڑا مٹھا جا بٹی صاحب رنگ پیش کیتا. لے چلنا تب بات پیر باہو دے دربار ہوتے بولو بولو بولے جھنگ تو ہے نا پائی آکھ نوازوں نے جا کے دسنا پیر باہو نے کہ بولے کوئی نہیں کھیوے آلے توڑے نہ ہوتے. عارفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولیات آئے تے نا رب خانے کعبے ہو نا رب علم کتابی لبے تے نا رب وچ محراب ہو گنگ کی رتھے او مول نہ ملے مارے پینڈے آئے بے حساب او جددہ مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب میرے چھٹ گئے کل عذاب پر کدوں جددہ مرشد ملیا با جددہ کملی والا ملیا. میں کہنا ہے چاہنا وہ جڑا رستہ خدا تک جاندہ محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ آجے نہیں کو خدا تک پہنچ سکتا جب تک خدر مصطفیٰ تے نہ آجے. ورنہ رب نو تے یہودی بھی مان دے عیسائی بھی مان دے جڑے دنیا دے ہوتے آئے اللہ نو تے ضرور مان دے نے سوائے دہریاں سوائے دہریاں اللہ نو سارے نے منیا پر قرب کنہ نو ملیا او جڑے مصطفیٰ دے قدمہ چے بیٹھ گئے. بس جڑا جنہ محمد دے قریب ہو گیا او انہی رب دے قریب ہو گیا. کیونکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتا آ کملی والے جڑے تیرے کو لا کے پوچھ دینے رب کتھے وے انہوں نے کہا قریب ہی ہے. کیوں؟ اچھا جڑا محمد کو بے کے پوچھے رب کتھے وے تو رب کو محمد تو دور ہے فرما جتھے کملی والا اتھے ہی میں رب تے محمد ہے ہی قریب. گرامی قدر حضرات آئیے میں ہوں اس موضوع واللہ چلا جس موضوع دا میں نے حکم ہے عظمت والدین. اور میں آج دی انتظامیہ نے مبارک بعد بھی پیش کرانگا کہ انہاں دی مہربانی بھی شکریہ بھی کہ انہاں میں نے موضوع دیتا. آج دی میری تقریر انہاں نوجوانہ دے نام میں جڑے ماں باپ دا عدب کر دینا تے سمجھانا میں انہاں نے جڑے ماں پہ تو دور نے جا ایک دن صرف مدر ڈے نہیں منانا ماں دے سارا ہی دن نے. آئی میں تو انہوں دسن لگا یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں میں اجونا نوجوانہ نل بھی مخاطبہ جڑیاں مائیاں بڑیریاں میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندھا نہیں. اس ویلے میرا کلیجہ پھاٹ دا جدو مائیاں کہہ دیا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندھا نہیں. انہاں نو راضی رکھتے رب رسول راضی ہیں.
تو انہیں دیوالی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملے جدا نام ہے دہیہ قلبی. اتنا سونا نوجوان ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدھرے مل جاوے تے ویکھ لئیے. 700 افراد قبیلے دا سردار پھلان دے باغان دا مالک ہے. حسن بھی بڑا، جوانی بھی بڑی، چودر بھی بڑی. نبی کریم نے سونا لگا تے رات نو حضور نے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق لسلام تحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا ہی. انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی صبح دہیہ قلبی روندے آگے تے قدم پھڑ کے عرض کی تھی سونیا میں نے او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجئے. سید عالم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا. عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے میں نے معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے. میرے کریم نے فرمایا ہن کیوں رونا. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا. عرض کی تھی سید عالم میں اس قبیلے دا سردارہ سے کہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیں. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے نبی زاروں کی تہار دھو پہ آج بھی کئی ظالم لوگ معاشرے چیسے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن تے کہندے نے کہ بڑا افسوس ہوئے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی تے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑے گئے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے آئے سان. قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں پتر دیواں. رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. فرمایا قیامت نے بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی. باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا. نبی کریم روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی سونے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں بھی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. دہیہ پھر رو رہے. فرمایا ہون کیوں رونا ہے. عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا. عرض کی تھی اے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچے بچی دی ولادت دا بیلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا. اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمین تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. تیاں والے بیٹھے ہوئے نا تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے. کدے غور کیتا جے عید دے دن گزرے اے بیٹیاں چھوٹیاں ہونیاں جوان ہون نہ ویراں کولو کپڑے نہیں عید تے منگدیاں ابو کولو منگدیاں. کیونکہ دھیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار بھی کر لیندے جھڑکاں بھی مار لیندے پر باپ دھیاں نو نہ نہیں کردے. اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ کہندا نہ جھڑکا مارو تواڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دھیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے. تیاں دے مان باپ ہوتے. اس بیٹی نو اپنے باپ تے خودے کنہ کو مان سے جنہیں باپ اجے وکھے آئی کہ دہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے. تے بچی کہنے لگی بے آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں. انہیں اپنا نانی دسیا انہوں باپ نہ لینا پیارے جنہیں باپ وکھیا بھی نہیں کہندی میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی تھی سونیا میرے لبا چ نکل گیا آجے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں. میں سے گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے میں نہ آکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے
میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ساڑیاں دبن کر دریا اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ اپنی بیوی نو اکیلو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ لایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاہنل پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا بیوی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں میں کہندی صاحب آن گے کھلونے لے کے آن گے میرے بابا جوڑے لے کے آن گے لوگ نان کے جاندے میں کہندی صاحب آن گے ابو نان کے جاواں گی کہن لگی بابا آگے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار چلنے مینو کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نال کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نہیں سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے جنگلے آیا بچی نو تپے بٹھاؤں کیوں دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پھیلان دی ہے نالے کہن دی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے ہوں یا دی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیئے پیوں دیاں راواں اڑیگ دیاں نہیں اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے دائی اج بھی دھیئے دوڑ کے پیوں نو جپے مار لیں دیاں رضوی صاحب اکثر کہندے میری بیٹی دوپٹے نال میری جتی پیشاب کر دی سی کہتے نے میری آنکھاں جے اتھرو آ گئے او لوگوں انہاں دھیاں نو پیواں دیاں اڑی کئی وکھریاں ہوندیاں نے اج بھی باپ اپنی بیٹی نو تے سسرال فون کرے بیٹی میں تینوں ملنے آ رہے ہوں سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا ہے او فلانی دا ابو ملنے آ رہے ہیں دیاں نو پیواں دے چاہی وکھرے ہوندے نے عرض کیتی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو تھکا مارے ہوں بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندارے ہونے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا مرینا میں تے تینوں واجاں مار دی رہی ہوں وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا میں جوڑے نہیں مگدی بابا مرینا میں نان سے بھی نہیں جاتی عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ لیا آیا بابا بابا کر دی رہی سنیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹ نو کرنا چودیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں نے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ
پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندا لیا انہیں آؤ سمان بل بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہیں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روا گیا کہن لگی رب آؤ میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونے بچی دفنے آ گئی میرے آقا نار ہیں سرکار دی داڑھی مبارک ترے آ گئی صحابہ دھڑاؤں مار کے رو رہے کسی نے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی سید عالم فرمایا ایک باری پھر سنو تین باری گل سن کے میرے حضور نے فرمایا سنو جنہ رب دو بیٹیاں دے دے ایک حدیث سے فرما تین بیٹیاں امام ترمذی فرما میرے نبی نے فرما جنہ رب دو بہنہ دے دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے انہوں پال کے جوان کر کے انہوں شادی کرے فرما قیامت انہوں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوتی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمت لے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا نیک بھی جنت دی ساتھی بنی دھیاں تے بہن جنت دی راہداری تے ٹکٹا بن گئیاں اے حضور دا فیضان ہے اللہ دی بارگاہ چاخر تے دعا اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے